باہر تشریف لانا پڑا. تو یہ بھی ایک حکمت تھی. اس کے آگے ایک اور آپ واقعہ لکھتے ہیں. وسئل ابو مدین قدس سرہ العزیز سے کسی نے سوال کیا کہ آدم علیہ السلام جنت سے باہر کیوں آئے؟ آپ نے وہ درخت کیوں کھایا؟ اس درخت میں سے پھل کیوں کھا لیا جب آپ کو پتا تھا، منع کیا گیا، پھر بھی آپ نے کیوں کھایا؟ بڑا پیارا جواب دیتے ہیں شیخ ابو مدین. کتنا پیارا جواب دیتے ہیں. کہتے ہیں لو کان ابونا یعلم، اگر ہمارے باپ کو یعنی آدم علیہ السلام کو یہ پتا ہوتا کہ آپ کے صلب سے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے، آپ کے صلب سے، آپ کی پیٹھ سے، آپ کی اولادوں میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لانے والے ہیں، تو وہ درخت کا پھل تو کیا، وہ درخت کے پتے تک کھا جاتے تاکہ جلد سے جلد جنت سے باہر نکلیں اور جلد سے جلد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال محمدی کا ظہور واقع ہو. سبحان اللہ، سبحان. یہ اللہ والوں کی سوچ، یہ محبت والوں کی سوچ. یہ اعتراض کرنا چھوڑو، اس میں حکمتیں دیکھو، کتنی پیاری پیاری حکمتیں کہ آدم علیہ السلام کے جنت سے باہر تشریف لانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اظہار بھی چھپا ہوا تھا. اس حکمت کے پیش نظر آدم علیہ السلام کو جنت سے باہر تشریف لانا پڑا. کتنی پیاری بات ہے. اور یہ آج لوگ الٹے سیدھے اعتراضات کرتے ہیں. اللہ خیر کرے اس کے حبیب کے صدقے. تو ہمیں صحیح عقائد پر قائم فرمائے، صحیح عقیدوں پر مولا عز و جل انبیاء علیہ السلام کی ادب کرنے والا میں شامل رکھے. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وہیں پر آگے پھر ایک اور آپ لکھتے ہیں. حضرت آفندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اس میں راز کیا تھا آدم علیہ السلام جو جنت سے باہر تشریف لائے؟ تو آپ جواب دیتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جس مرتبے، جس مقام پر تھے، آپ نے دیکھا کہ اس سے اونچا مقام بھی موجود ہے. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اور اونچا مرتبہ اور اونچا مقام بھی موجود ہے. تو آپ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب عز و جل، اے میرے مالک، مجھے اس مقام تک پہنچا دے، وہ مرتبہ عطا فرما. میں اس مرتبے کو پہنچنا چاہتا ہوں، اس مقام کو حاصل کرنا چاہتا ہوں اور تیرے قرب کو حاصل کرنا چاہتا ہوں. ارشاد گرامی ہوا، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا آدم وہ مرتبہ ایسے حاصل نہیں ہوگا، وہ مرتبہ تو رونے والوں کو حاصل ہوتا ہے، وہ مقام رونے والوں کے لیے ہے. تو آپ نے عرض کیا اللہ عز و جل مجھے رونا عطا فرما دے، میں رونا چاہتا ہوں، رو کر کے اس مقام کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس مرتبے تک پہنچنا چاہتا ہوں. ارشاد ہوا آدم جنت رونے کی جگہ نہیں. سبحان اللہ. یہ رونے کی جگہ نہیں، یہ تو سرور کی جگہ، یہ تو لطف کی جگہ ہے. یہاں تو آرام ہی آرام، آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. یہاں رونا نہیں ہے. رونا ہے تو پھر اس کے لیے تو دنیا میں جانا ہوگا. اور پھر یہ واقعات ہوئے کہ پھر بھول سے خطا ہوئی اور پھر خطا کے بعد دنیا میں تشریف لائے اور پھر آپ روئے. رونے والے اللہ کو پسند آتے ہیں، رونے والے اللہ کو بہت پسند ہیں. اللہ کی یاد میں، اللہ کے لیے رونے والے ہیں، دنیا کے لیے نہیں. خیر، تو روئے اور پھر توبہ اور پھر استغفار اور رونا اور پھر وہ جو کچھ ہوا آگے انشاءاللہ میں عرض کروں گا، دعائیں. تو پھر وہ جو مرتبہ چاہ رہے تھے وہ مرتبہ ملا. وہ مرتبہ حاصل کرنے کے لیے بھی، اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے بھی آپ کو جنت سے باہر دنیا میں تشریف لانا پڑا. تو بہت سی حکمتیں ہیں اس میں. اور پھر سب سے ضروری یہ کہ نسل انسانی کا یہاں پر پھیلنا ضروری تھا. اگر آپ دنیا سے باہر تشریف نہیں لاتے تو یہ دنیا ہی، جنت سے باہر تشریف نہیں لاتے تو دنیا ہی وجود میں نہیں آتی. جب دنیا ہی نہیں بنتی تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہی نہ، آپ ہوتے نہ ہم ہوتے، نہ ہی اور ساری باتیں ہوتی. تو آپ کا آنا، اس میں بہت سی حکمتیں تھیں، بڑی ہی. اور بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، پر عقل مندوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے اتنی ہی باتیں کافی ہیں. اب آگے یہ باتیں تو ہوئیں. کچھ جاہلوں، پڑھے لکھے جاہلوں نے اعتراضات بھی کیے، بہت سے بے باکیاں بھی کی آدم علیہ السلام پر. معاذ اللہ رب العالمین تان و تشنیع کی، اپنے ایمان کو ختم کیا، کافر ہوئے.
یقیناً کسی نبی کے بارے میں ذرا سی ذرہ بر بھی کوئی تنقید کرے معاذ اللہ رب العالمین وہ پھر بچتا نہیں. تو آج کا دور اتنا خراب آ گیا کہ اب دوسرے انبیاء کو تو چھوڑیے, خود ہمارے سید الانبیاء ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض ہوتے ہیں ماشاء اللہ معاذ اللہ رب العالمین. میں معاذ اللہ بولنے جا رہا تھا, منہ سے وہ ماشاء اللہ نکل گیا. تو معاذ اللہ حضور پر اعتراضات کیے جاتے ہیں. تو یہ وہ برا دور چل رہا, قرب قیامت والا دور جسے کہتے ہیں. ایسے ہی اعتراضات کرنے والوں میں اور ایسے ہی جاہلوں میں, پڑھے لکھے جاہلوں میں, پتہ نہیں وہ کون سا جاہل تھا, وہ کون سا بدبخت تھا جس نے یہ شعر لکھا تھا. بڑا ہی مشہور شعر ہے وہ, ہم بچپن میں اسکول کے زمانے سے سنتے آئے ہیں اور بہت جگہ آپ نے بھی سنا ہوگا. شعر کیا ہے؟ نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے لیکن بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. معاذ اللہ رب العالمین. یہ ضروری ہے کہنا کیونکہ اکثر جگہ پر یہ بولا جاتا ہے, یہ شعر پڑھا جاتا ہے, تو اس کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں. روایتوں میں کہ آدم علیہ السلام کو نکالنے کے لیے جب اللہ عز و جل نے حکم فرمایا تو جبریل آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالیے. تو یہ موجود ہے کہ آپ نے ہاتھ پکڑ کر آپ کو, پر اس میں یہ بھی ہے کہ جس میں ادب و احترام تھا, کوئی بے ادبی والی بات موجود نہیں تھی. وہاں پر لفظ موجود ہے عربی کا کہ جسے کہ بے ادبی کے ساتھ نہیں, ادب کے ساتھ آپ کو جنت سے باہر تشریف لانے کے لیے کہیے. ادب اور احترام ہر جگہ رہا ہے. اور اس شعر میں کیا کہتا ہے شاعر, کون تھا پتہ نہیں مجھے, کوئی مشہور ہی ہوگا جس نے لکھا ہے. کہتا ہے کہ نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے لیکن بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. یعنی اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ جب ہم تو نے ہمیں جس ذلت کے ساتھ, جس بے آبروئی کے ساتھ تو نے ہمیں جب اپنے گھر سے باہر نکالا ہے, اپنے محبوب سے کہہ رہا, پتہ نہیں کون ہوگی وہ, کہ تو نے ہمیں اپنے گھر سے جتنی بے آبرو کر کے نکالا ہے, آدم علیہ السلام کو بھی اتنا بے آبرو نہیں کیا گیا معاذ اللہ رب العالمین. ہم نے سنا تھا کہ بڑے بے آبرو ہو کر کے آدم علیہ السلام کی بڑی بے عزتی کر کے جنت سے نکالا گیا. تو نے جو ہمیں نکالا ہم اس سے بھی زیادہ, آدم علیہ السلام سے بھی زیادہ بے عزتی ہماری کی, ہمیں بے آبرو کیا معاذ اللہ رب العالمین. یعنی آدم علیہ السلام کو بے آبرو کر کے جنت سے نکالا گیا, یہ اس شعر میں لکھا ہے. اور جتنی بے عزتی ان کی ہوئی اس سے بھی زیادہ بے عزتی تو نے ہماری کر دی, ہمیں جو اپنے گھر سے باہر نکالا. میں نے ایک مفتی صاحب, ہمارے بمبئی کے مفتی ہیں, مفتی یحییٰ صاحب, ان سے پوچھا, انہوں نے کہا جی ہاں یہ کفر ہے یہ شعر. اور بھی مفتیان کرام سے پوچھ سکتے ہیں, تو یہ شعر کفر ہے, نبی کی توہین ہے معاذ اللہ رب العالمین. یہ کچھ دیر کے مزے کے لیے, کچھ دیر کی واہواہی کے لیے پتہ نہیں اس نے کیا سوچ کر لکھا, اور آج اسے پڑھا جاتا ہے. یہ اس سے بچیے, یہ شعر جو ہے یہ کفر ہے. کسی بھی نبی کے بارے میں آپ کوئی ادنا سی بھی گستاخی نہیں کر سکتے. اور یہاں تو بالکل یہ کہا جا رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کو بے عزت کر کے, بے آبرو کر کے جنت سے نکالا گیا, اور اس سے بھی زیادہ بے آبروئی, اس سے بھی زیادہ بے عزتی تو نے ہماری کر دی. آدم علیہ السلام سے بھی زیادہ بے عزت. تو کیا ہے یار, کیا اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کی جتنی بے عزتی ہوئی اس سے بھی زیادہ بے عزتی ہماری ہوگی. وہ نبی تھے, ان کو تو شان سے نکالا گیا, ان کو تو احترام کے ساتھ اور کئی حکمتوں کے ساتھ آپ کو دنیا میں بھیجا گیا. آپ کو تشریف نہیں لاتے تو بہت سی باتیں ہی نہیں ہوتی. تو اس کو تو اپنے آپ پر فٹ کر رہا ہے, کہ اپنی معشوقہ پر فٹ کر رہا ہے, اپنے محبوب پر, کہ تو نے جو ہمیں نکالا آدم علیہ السلام سے بھی زیادہ ہماری بے آبروئی کر دی معاذ اللہ رب العالمین. تو ایسے اشعار جو ہوتے ہیں نا, یہ قرآن میں موجود ہے, شعراء کی بخشش نہیں. تو یہ ایسے شاعر ہوں گے جو ایسے غلط اور بکواس اشعار, کفریہ اشعار لکھ کر مرے ہیں. تو اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بچیں, علماء کرام کے دامن سے لپٹے رہیں, ان سے پوچھتے رہیں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں. اور انبیاء کی جب بات آئے, اللہ عز و جل کی بات آئے, تو اس میں تو بہت ادب اور بہت سوچ سمجھ کر کے کسی چیز کو قبول کرنا چاہیے.
تو خیر اب یہ ہماری گفتگو جو یہاں پر تھی یہ کہ آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے جنت سے، تو اس میں کیا کیا حکمتیں تھیں، میں نے یہ کچھ باتیں عرض کی ہیں. تو اللہ عز و جل ہمیں ان حکمتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور انبیاء پر، آدم علیہ السلام پر، انبیاء پر، کسی بھی نبی پر کوئی اعتراض کرنے سے بھی ہم سب کو محفوظ فرمائے، وفادار رکھے. مولا کریم ہم سب کو وفاداروں میں شامل فرمائے، غداروں سے، بے وفاؤں سے، غداروں سے ہم سب کو بچائے رکھے مولا کریم. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے اگلے آڈیو میں انشاءاللہ عز و جل ایک اور بات عرض کروں گا، اس کے بعد پھر آگے بڑھیں گے. مولا کریم قبول فرمائے، آگے بڑھائے، لوگوں کو سننے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.